سیکرٹری تعلیمی بورڈ میرپور پروفیسر صاحب عزیزنور صاحب، میں جناب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کے لیے اس ویک میں جناب ویلکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام معزز مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنے پیار اور محبت سے مجھے بلایا. جناب جنت المقام آصف صاحب، میرے چھوٹے بھائی سیکشن آفسر نصیر صاحب، بہت ہی معزز اور محترم شکریہ صاحب، پروفیسر صاحب، ممتاز صاحب، اور جن کا میں نام نہ لے سکوں، ان سب کا فرداً میں شکر گزار ہوں اور ممنون احسان ہے. آپ سب بھائیوں نے میرے بارے میں جو بھی الفاظ کہے، میں قطعاً اس کا حقدار نہیں ہوں. میں بڑا گنہگار اور عاجز سے بنتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تک میرا بس ہے کچھ کام کر رہا ہوں. کبھی غلط ہو جاتے ہیں، کبھی صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اتنا کر سکتا ہوں. میں پھر آپ سب بھائیوں کا، بزرگوں کا، عزیزوں کا تہ دل سے شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا، عزت افزائی کی. اور یہ جو آپ نے کہا کہ یہ آپ کا احسان ہے، قطعاً احسان ہے. کسی صورت میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے تمام الفاظ کو آپ سے، یہ احسان نہیں ہے، یہ تو جس سیٹ میں بیٹھا ہوں یہ میرا کام کرنے کا. بچوں پہ احسان تو ویسے بھی نہیں ہوتا، اور یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کہ آپ نے بچے اس اسٹیج سے گزر چکے ہوں. میرے بچے جو ہیں وہ ایک میڈیکل کالج میں MBBS میں ہے اور ایک انڈین یونیورسٹی میں ہے. وہ دونوں شکر الحمدللہ، ایک میرپور میں ہے MBBS میں اور دوسرا بھی بس یونیورسٹی میں ہے. تو ہم دونوں جو میاں بیوی ہیں وہ اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے سامنے ہیں. MBBS کرنا ہوتا تو فیصل آباد بھی جا سکتا تھا، احمد بھی جا سکتا تھا، ڈیرہ اسماعیل خان بھی جا سکتا تھا. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ ماں باپ کے آج کل کے ماحول میں کیا گزرتی ہے کہ جب بچہ یا بچی گھر سے باہر چلا جائے، رات کو گھر سے باہر رہے، MBBS کی اسٹیج پہ، میڈیکل کالج کی اسٹیج پہ، انڈین یونیورسٹی کی اسٹیج پہ، تو جب وہ ہمیں گھر میں ملتے ہیں، صبح جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، تو ایک اطمینان کا احساس ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح ہی میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ چکسواری میں سینٹر ہی. میں نے نصیر صاحب سے پوچھا، انہوں نے جب مجھے کہا کہ سر چکسواری میں سینٹر دیں، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شاید اپنے ادارے کے لیے کوئی سینٹر مانگ رہے ہیں، عسکری جو ان کا اسکول ہے اس کے لیے کوئی علیحدہ سینٹر مانگ رہے ہیں. میں نے کہا نصیر صاحب خرید ہے نا کہ چکسواری میں آپ کو علیحدہ سینٹر چاہیے؟ لیکن سر چکسواری میں سینٹر ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا پرانا اور پھر مرکزی سطح ہو، ادھر سے گجرات بھی دور ہو، ادھر سے اسلام آباد بھی دور ہو. میں نے اپنے شعبے سے چیک کیا کہ کیا واقعی چکسواری میں انٹرمیڈیٹ کا سینٹر نہیں ہے، اور کہیں نہیں ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی، افسوس بھی ہوا، دکھ بھی ہوا کہ اتنا چھوٹا سا کام. اور یہ بھی نصیر صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں توجہ دلوائی. ہمارا احسان نہیں تھا، یہ ہمارا فرض تھا. یہ ہمارے اداروں کی تھوڑی سی کمزوریاں اور کامیاں ہیں. ہمیں احساس ہے کہ ہمیں خود چاہیے کہ وہ جگہ دیکھیں جو مرکزی جگہ ہے اور وہاں پہ وہ سہولتیں نہیں ہیں. یہ جو آپ سب نے فرمایا کہ وہ والدین جو صبح اپنی بیٹیوں کو اور بچوں کو لے کے جاتے تھے، پھر وہاں پہ رکنا پڑنا، اور پھر گرمیاں، سردیاں، بارش. 3-4 دن قبل بارش ہو رہی تھی اور پیپر تھا، مجھے صبح احساس ہوا 8-9 بجے، 6-7 بجے کہ آج اتنی شدید بارش ہے، پتہ نہیں آزاد کشمیر کے کس کس علاقے کے بچے آج امتحانی سینٹروں پہ پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. تو آپ سب کا میں ممنون ہوں کہ آئندہ کے لیے احسان کا لفظ استعمال نہ کرنا. ہم وہاں پہ بیٹھے اس لیے ہم انہیں چیزوں کی تنخواہ لیتے ہیں، انہیں چیزوں کے پیسے لیتے ہیں. بہت سی باتیں بڑے بڑے اچھے انہوں نے پنجابی میں تقریر کی.
بہت ہی ایسی باتیں انہوں نے فرمائی ہیں. شام صاحب نے کہی ہیں، تحسین صاحب کا تو خیر بڑے علمی اور کی شخصیت ہیں. بشیر پروفیسر صاحب سے واقعی میرا پرانا تعلق ہے، اور یہ بڑے پڑھے لکھے شخص ہیں، بڑے نصیب آدمی ہیں، ان کی گفتگو سے مدد ملتا ہے. لیکن بہت سی باتیں کرتے ہیں، وقت کیونکہ تھوڑا ہے. ابھی نصیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بچی گئی اور وہاں پہ صرف ہنسی یا مسکرائی تو اس پہ ملازم امتحانات جو ہیں وہ سیکھ پاؤ ہو گئے یا غصہ ہو گئے. تو کم از کم اگر مجھے ایسی بات میں پتہ چلتا تو میں تو اسٹوڈنٹ کو فارغ کر دیتا کہ اگر کوئی ہنسنے سے کسی سے غصہ ہو جاتا ہے. ابھی پچھلے کوئی 10 دن پہلے میں منظوری میں ایک سینٹر میں چیک کرنے گیا، انٹرمیڈیٹ کا امتحان ہو رہا تھا. تبھی میں ہال کے باہر پہنچا، اندر مجھے بہت ہی شور کی آواز سنائی. میں باہر کھڑا ہو گیا، میں سنتا رہا، میں کہ اندر کیا ہو گیا. تو اندر ایک اسٹوڈنٹ جو تھے وہ چیخ اور چلا رہے، ایک بچے کو اوپر اسٹیج پہ کھڑا کر کے اس طرح چیخ رہے تھے جیسے کھانا بنا ہو، پولیس اسٹیشن بنا ہو، اور پورا ہال جو ہے وہ سہما ہو گیا. امتحان ہو رہا ہے، بچوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے. تو میں نے اوپر جا کے پوچھا، میں کہا اسٹوڈنٹ صاحب میرا بڑا پرانا بہت پرانا عزیز ہے، میرا واٹس کر دیا دوست بھی ہے. میں نے کہا اسٹوڈنٹ صاحب کیا ہوا؟ ایسا نہیں ہے بچہ. تو میں نے کہا وہ جو اندر ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں 100 بچہ، ان کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بہتر تو ہے کہ میں آپ کو ابھی ان سب کے سامنے فارغ کر دوں اور یہ ڈپٹی اسٹوڈنٹ کو چارج دے دوں. لیکن اس کو میں نے غصے سے نہیں کہا، اس کو میں نے اونچی آواز میں نہیں کہا. میں نے اس بچے کو بھیج دیا، میں نے کہا تم جاؤ، میں نے بڑے پیار سے، تاکہ باقی بچوں کے سامنے ان کی توہین نہ ہو جائے. میں نے کہا کہ خدا کا خوف ہے، ہم نے یہاں پہ بچوں کا امتحان لینا ہے یا ان کو پریشان کر کے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کو اپنا آپ دکھانا ہے کہ ہم نے کوئی بڑی تیس مارخانی کر لی ہے کہ ہم ان بچوں سے 30-40 سال پہلے پیدا ہو گئے ہیں اور آج ہم ملازم بنے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ بنے ہوئے ہیں، سیکرٹری تعلیمی بورڈ بنے ہوئے ہیں یا سیکشن افسر بنے ہوئے ہیں. ہمیں ان کو پیار و محبت سکھانی ہے، ہمیں ان کو درس دینا ہے، ہمیں ان کی تربیت کرنی ہے. اور پھر میرا تو یہ گمان ہے یا میرا یہ کہنا ہے کہ پھر یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ اپنے بچپن کی تعریفیں کریں یا اپنی ہسٹری بیان کریں کہ میں کوئی بڑا فلاں کا پوتا تھا یا فلاں کا بیٹا تھا. جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر تھا کہ ہمیں کسی اچھے گھر میں پیدا کیا اور اس کی تربیت کی. تعلیم اور تربیت جو ہے اس پہ توجہ دیں. ہم بچپن میں چھوٹے ہوتے ایک رسالہ پڑھتا تھا، سنا ہی تعلیم میں تربیت تھا، جب بازار سے لینے جاتا تھا. تو اب ہم تعلیم پہ توجہ دے رہے ہیں، اسکولوں میں ڈگریاں اور سرٹیفکیٹ وہاں سے جا رہے ہیں، لیکن تربیت پہ کسی کی توجہ نہیں. آپ سب جو اساتذہ ہیں، آپ سب جو میڈیا کے لوگ ہیں، میں شکریہ ادا کرتے کرتے میں آگے چلا گیا. میں آپ میڈیا کے بھائیوں کا بڑا شکر گزار ہوں، میں جنرل اساتذہ کے لوگوں کا شکر گزار ہوں، میں سول سوسائٹی کے لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جو نصیر صاحب کی بات ہے کسی اچھے مقصد کے لیے یہاں پہ تشریف لائے. تعلیم و تربیت کی بات کہہ رہا تھا کہ تعلیم تو ٹھیک ہے، ہمارا فرض ہے، ہر والد کا خواہش ہوتی ہے، ہر استاد کی خواہش ہوتی ہے، ہر ادارے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ادارے کے بچے جو ہیں وہ زیادہ نمبر لیں. لیکن کبھی کسی نے یہ توجہ دی کہ میرے بچہ جو ہے وہ بہترین شخصیت کا مالک بنے. وہ جب کسی سے ملتا جلتا ہے تو وہ کس طریقے سے ملتا ہے، کس طریقے سے بات کرتا ہے، کیا لباس پہنتا ہے، کس طرح اٹھتا بیٹھتا ہے، بازار میں جاتا ہے تو اس کا کیا چال چلن ہوتا ہے. اس کے پاس ڈگری تو ہوتی ہے لیکن اس کی تربیت کچھ نہیں ہوتی. یہ آپ سب کو نہیں کہہ رہا، یہ میرے اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں. جس طرح میرے والد نے میری تربیت کی، میں اس طرح اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتا. ہم اپنے والد صاحب کے سامنے جاتے تھے کہ یہ اوپر والا بٹن کھلا ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج ہمارے بچے آتے ہیں وہ پوری شرٹ کھولی ہوئی ہوتی، نیچے بنیان پہنے ہوئی ہوتی. چلیں وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی ہے ہمیں بھولنا ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن اس نفسہ نفسی کے دور میں بھی جتنی ہم کوشش کر سکیں سب سے پہلے تربیت کریں، اس کے بعد تعلیم کی طرف جائیں. آج تو وہ کسی نے درست کہا تھا کہ بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں تاکہ 8 گھنٹے جان چھوٹ جائے اور پھر استاد جانیں، استاد کی عزت جانیں اور وہ بچہ جانے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی استاد کسی بچے کو کہہ دے، ان کی آواز میں کہہ دے، تو وہ پورا خاندان استاد کے گلے پڑ چکا ہوتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ میرے بچے مجھ سے کیا یہ کرتے ہیں کہ پاپا
ہمیں آپ کا اگر کوئی فائدہ نہیں تو نقصان تو ضرور ہوا. میں نے کہا کیا بیٹا کہ جب یہ کسی سینٹر میں جاتے ہیں تو وہ نام پڑھ لیتے ہیں طلحہ عزیزنور, تو کہتے ہیں اچھا آپ ساجد عزیزنور صاحب کے بیٹے ہیں, چل آ بیٹا تو فرنٹ سیٹ پہ آ جاؤ. تو وہ اتنا خیال رکھتے ہیں کہ آپ کا ہمیں. تو میں نے کبھی کسی سینٹر اسٹوڈنٹ کو, کبھی کسی ایگزامینر کو یہ نہیں کہا کہ اس کا خیال رکھنا. شکر ہے وہ آگے چلے گئے اور اللہ جانے نصیب جانے ان کی قسمت ہے. بہت سی باتیں کر رہے ہیں, بہت سی باتیں ہیں. پروفیسر شام تک بیٹھے ہیں, ان سے بھی ہمارا بڑا بڑا اللہ تعالیٰ ان کو آگے ریٹائرمنٹ کی خواہش ہے, ان میں اچھی قسمت عطا فرمائے, ان کے بچوں کی قسمت فرمائے. ایز اے استاد ہمارے بہت سے فائز ہیں جن سے ہم کوتاہی کرتے ہیں. نصیر صاحب نے کہا کہ یہ میرے وہاں پہ گورنمنٹ کالج میں اسٹوڈنٹ بھی تھے. اپنی جان مارنی پڑتی ہے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے, اور جب ہم دوسروں کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے ان کی تربیت کریں گے, ان کو تعلیم دیں گے, تو خدا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے بچوں کا مستقبل بہترین کر دیتے ہیں. کالج میں بھی مجھے میرے کولیگس, میرے سینئر مجھے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جتنی آپ محنت کرتے ہیں بچوں کی تربیت پہ. مجھے کوئی بچہ میں سڑک پہ نظر آ جاتا تھا کہ میرا وہ کالج لگ ہوتا تھا, سگریٹ پینا ہوتا تھا یا کوئی اور چیز ہوتا تھا, تو دوسرے دن میں آپ کو کالج میں ضرور پوچھتا تھا, اس کو ضرور پوچھتا تھا. تو اللہ کا بڑا کرم ہے, آج میں جہاں جاتا ہوں جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں, آج میرے اسٹوڈنٹس گریڈ 19 اور 20 کے آفیسر بھی ہیں, لیکن وہ جب ملتے ہیں ویسے ملتے ہیں جیسے اپنے کل کے بچے ہیں. اور یہ ساری اللہ کی دین ہے. میں آپ سب کا بہت ممنون انسان ہوں, آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے لیے نصیر صاحب سے بات کی, آپ کی تشریف لائے, آپ کی سمجھ کا شکر ہے, آپ کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو.